اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 91، حضرت شیخ ابو العباس نہاوندی کے حالات مناقب۔ تعارف و ارشادات۔ آپ بہت بڑے متقی اور صاحب ورع بزرگوں میں سے تھے۔ آپ کو مروت و فتوت کا قبلہ و کعبہ تصور کیا جاتا تھا۔ آپ فرمایا کرتے کہ ریاضت کے ابتدائی دور میں مکمل 12 سال تک میں سرگرداں پھرا ہوں۔ جب کہیں مجھے ایک گوشہ قلب کا انکشاف ہوا، فرمایا کہ عام لوگوں کو تو یہ تمنا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہمراہ ہو، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ قلیل اور خالق کے ساتھ قصیر صحبت اختیار کروں۔ فرمایا کہ فقر کی انتہا تصوف کی ابتدا ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تصوف نام ہے اپنے مراتب کے اخفا اور مسلمان کی عزت کرنے کا۔ کسی نے آپ سے دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تجھے اچھی موت دے۔ حالات۔ آپ ٹوپیاں سیا کرتے تھے اور جب تک ایک ٹوپی بھی فروخت نہ ہو جاتی تو دوسری نہیں سیتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک ٹوپی کی قیمت 2 درہم سے کم نہ لیتے نہ زیادہ، اور 2 درہم میں ٹوپی فروخت کرنے کے بعد 1 درہم تو اس شخص کو دے دیتے جو سب سے پہلے آپ کے پاس آتا، اور 1 درہم کی روٹی خرید کر کسی درویش کے ہمراہ گوشہ میں بیٹھ کے کھا لیا کرتے۔ کسی صاحب نصاب مرید نے آپ سے پوچھا کہ زکوٰۃ کس کو دوں؟ فرمایا کہ جس کو تم مستحق زکوٰۃ سمجھتے ہو۔ یہ سننے کے بعد جب وہ رخصت ہوا تو راستے میں ایک بہت ہی شکستہ حال فقیر نظر پڑا، چنانچہ اس نے بطور زکوٰۃ کے اشرفی اس کو دے دی، لیکن دوسرے دن دیکھا کہ وہی نابینا فقیر ایک شخص سے کہہ رہا ہے کہ کل ایک شخص نے مجھ کو اشرفی دی تھی جس کی میں نے فلاں مغنیہ کے ساتھ بیٹھ کر شراب پی۔ اس واقعے کا ذکر جب مرید نے آپ کے سامنے کرنے کا قصد کیا تو اس سے کچھ کہنے سے پہلے ہی آپ نے فرمایا کہ جاؤ میرا یہ 1 درہم بھی اس شخص کو دے دو جو تم کو سب سے پہلے مل جائے۔ چنانچہ باہر نکلنے پر اس کو ایک سید مل گیا جس کو اس نے درہم پیش کر دیا اور خود بھی اس کے پیچھے چل دیا، لیکن وہ سید بجائے آبادی کے جنگل میں پہنچا اور اپنے دامن میں سے مردہ تیتر نکال کر پھینک دیا۔ اور جب مرید نے یہ واقعہ سید صاحب سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ آج 7 یوم سے میری بیوی بچے فاقے سے ہیں، اور میں سوال کرنے کے ذلت سے بچنے کے لیے جب رزق کی تلاش میں گھر سے نکلا تو جنگل میں یہ مردہ تیتر مل گیا، اور میں نے اہل و عیال کے کھانے کے لیے اس کو اٹھا لیا، لیکن تمہارے 1 درہم دے دینے سے میں اس کو پھینکنے یہاں آ گیا۔ یہ واقعہ مرید نے شیخ سے بیان کرنے کا قصد کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حرام کمائی کا مال شراب خانے کی نظر ہو جاتا ہے اور جائز کمائی ایک سید کو مردار کھانے سے بچا لیتی ہے۔ ایک رومی آتش پرست آپ کی تعریف سن کر صوفیہ کے لباس اور انہی کے طور طریق اختیار کرے۔ الصحات میں لیے ہوئے امتحان کی نیت سے شیخ ابو العباس قصاب کی خانقاہ میں پہنچ گئے، لیکن انہوں نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ آشناؤں میں بیگانوں کا کیا کام۔ یہ سن کر وہ آتش پرست وہاں کے بجائے سیدھا آپ کے یہاں پہنچ گیا اور مہینوں مقیم رہ کر فقراء کے ہمراہ وضو کر کے فریب دہی کے لیے نماز پڑھتا رہا، لیکن آپ نے جانتے بوجھتے اس کو کبھی نہیں ٹوکا۔ مگر جب اس نے وہاں سے واپسی کا قصد کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ بات تو جوان مردی کے خلاف ہے کہ تو جس طرح آیا اسی طرح واپس ہو جائے۔ یہ سن کر وہ آتش پرست صدق کے دل سے مسلمان ہو گیا اور آپ کی خدمت کر کے ایسے معراج کمال تک پہنچا کہ آپ کے وصال کے بعد آپ کا جانشین ہوا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے YouTube چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔